اجتہاد کرنا پڑے گا۔ اجتہاد کے ذریعے آپ کو بتایا جائے گا فلاں کو نہیں ملے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ فلاں موجود ہے، اس کے ہوتے وہ اس کو نہیں ملتا، اس کو اتنا ملے گا کہ یہ تو کم مل رہا ہے، جی ہاں فلاں موجود ہے، فلاں نہ ہوتا تو اس کو زیادہ ملتا، اجتہاد سے۔ اور اسی طرح خوابوں کی تعبیر بھی، جو بندہ خواب دیکھتا ہے اور وہ آپ سے مسئلہ پوچھتا ہے کہ میرے خواب کی تعبیر بتائیں، اس کا تعلق بھی اجتہاد سے۔ اور ہر عالم مجتہد نہیں ہوتا، بہت کم ہی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو علماء بھی ہوتے ہیں اور مجتہدین بھی ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں، آپ کو پتہ ہے خوابوں کی تعبیر میں سب سے بڑی عالمہ اس امت میں جو گزری ہے وہ اسماء بنت امیس ہے رضی اللہ عنہ۔ اب ان کے پاس یہ علم کہاں سے آیا؟ سوال یہ ہے کہ یہ علم ان کے پاس کہاں سے آیا؟ گھر بیٹھے آخر انہوں نے یہ علم حاصل کیا۔ ان کے کوئی استاد ہوں گے؟ جی ہاں، ان کے استاد تھے۔ کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑی عالمہ ہے، سب سے بڑی عالمہ، حتیٰ کہ ان کے پاس تعبیر الرؤیا کے مسئلے میں اتنا علم تھا، اس قدر وہ مجتہدہ تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے آدمی، جن کو اللہ نے کتنا علم دیا تھا، نبی علیہ السلام کو خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عمر کے پاس کتنا علم ہے۔ صحیح بخاری کے اندر وہ خواب موجود ہے کہ عمر کے پاس کتنا علم تھا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہا کرتے تھے لو ان علم عمر وضع فی کفۃ ووضع علم اہل الارض فی کفۃ لرجح علم عمر۔ اگر ترازو کے ایک پڑھنے میں آج کے موجود، عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں، آج کے موجود تمام علماء کے علم کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پڑھنے میں عمر بن خطاب کے علم کو رکھا جائے، وہ پڑھنا بھاری ہوگا جس میں عمر بن خطاب کے علم کو رکھا گیا۔ اور ایک جگہ پر یہ الفاظ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر شریعت کے علم کو 10 حصوں میں تقسیم کیا جائے، شریعت کے علم کو اگر 10 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو پھر سن لو 9 حصے عمر کے پاس ہیں، 1 حصہ دوسروں کے پاس ہے۔ لیکن اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا مجتہد بھی خواب دیکھتا ہے اور ان کو بھی اپنے خواب کی تعبیر معلوم نہیں ہوتی۔ آخر کار وہ اسماء بنت امیس کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔ اللہ، اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک دی۔ اس وقت اسماء بنت امیس سیدنا علی کی بیوی ہے، اس سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق کی بیوی تھی، اس سے پہلے جعفر طیار کی بیوی تھی۔ جعفر طیار شہید ہو گئے، اسماء بنت امیس نے عدت گزاری۔ عدت کے بعد نبی علیہ السلام نے غالباً حنین کے موقع پر ان کا نکاح ابوبکر صدیق کے ساتھ کر دیا۔ اس سے ضمن ایک اور مسئلہ بھی نکلا، اور وہ یہ ہے جو شہید ہو جاتا ہے، جو کہتے ہیں اس کی دنیا کی زندگی باقی ہے، ان کو مردہ نہ کہو، قرآن کریم نے کہا ہے وہ دنیا میں۔ بندو یہ ایک اعزاز ہے، لیکن اس کی جو زندگی ہے وہ آخرت کی ہے۔ اگر شہید کی زندگی دنیا کی ہوتی تو اسماء بنت امیس عدت کیوں گزارتی؟ عدت گزارنا دلیل ہے کہ جعفر طیار شہید ہو گئے، اب ان کی آخرت کی زندگی شروع ہو گئی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے اسماء بنت امیس کا نکاح ابوبکر صدیق کے ساتھ کر دیا۔ اگر شہید کی زندگی دنیا کی ہوتی تو کبھی بھی اللہ کے نبی ابوبکر صدیق کے ساتھ اسماء بنت امیس کا نکاح نہ پڑتا۔
اور پھر دیکھیں یہ جو کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے انبیاء کا ذکر ہے، شہداء کا ہے، صلحاء کا ہے، جی ہاں، تو کہتے ہیں کہ جب شہداء دنیا میں کہاں ہے، دنیا چاہے کوئی شہید ہو یا صالح ہو، ان کی زندگی آخری ہے۔ ابوبکر صدیق سے بڑھ کے کون صالح ہو سکتا ہے؟ ابوبکر صدیق سے بڑھ کر اس امت کا صالح کون ہو سکتا ہے؟ جب ابوبکر صدیق فوت ہو گئے، اسماء بنت امیس پھر بیوہ ہو گئی، اس کا مطلب یہ چاہے شہید ہو جائے یا کوئی صالح بندہ فوت ہو جائے، اس کی زندگی آخرت کی شروع ہو گئی، دنیا کی ختم ہو گئی۔ اب عدت گزاری، عدت کے بعد اسماء بنت امیس کے ساتھ نکاح کس نے کیا؟ سیدنا علی نے کیا۔ وہاں چلے گئی۔ جعفر طیار سے بھی ایک بیٹا پیدا تھا، اس کا نام محمد تھا۔ ابوبکر صدیق کے گھر آئی، یہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام محمد رکھا۔ بلکہ علی صاحبہ والے نے، حافظ صاحب نے تو ایک مناظرہ بھی لکھا ہے، علی صاحبہ کے اندر مناظرہ بھی لکھا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب اسماء بنت امیس تھی نا جی، یہ دو بچے بھی تو تھے، ایک جعفر طیار کا بیٹا، ایک ابوبکر صدیق کا بیٹا، اس کا نام بھی محمد، اس کا نام بھی محمد۔ ایک دن سیدنا علی بیٹھے ہوئے تھے، ان دونوں بھائیوں کا آپس میں مناظرہ ہو گیا۔ ایک نے کہا ابھی خیر من ابی کا، ابوبکر صدیق کے بیٹے نے کہا جعفر طیار کے بیٹے کو، میرا باپ تیرے باپ سے افضل تھا۔ اس نے کہا ابھی خیر من ابی کا، میرا باپ تیرے باپ سے افضل تھا۔ وہ دلائل دینے لگ گئے۔ جعفر طیار کا بھی ایک مقام تو تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جعفر جب شہید ہوا ان کے پر کٹ گئے تھے، اللہ نے دوبارہ پر دے دیے، انہی پروں کے ساتھ جنت میں وہ اڑتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میری امت میں سب سے زیادہ چال چلن اخلاق وضع قطع میں مجھ سے جو مشابہت رکھتا ہے وہ جعفر طیار ہے، مقام ہے۔ اس نے کہا میرا باپ افضل ہے تیرے باپ سے، اس نے کہا نہیں میرا باپ تیرے باپ سے افضل ہے۔ اسماء بنت امیس نہیں تھی، تھوڑی دیر کے بعد گھر میں آئی، سیدنا علی نے کہا یہ تیرے دونوں بیٹے مناظرہ کر رہے ہیں، تو جج بن کے فیصلہ دے۔ تو سید اسماء بنت امیس نے کہا تم بیٹھے ہو؟ نہیں، انہوں نے کہا نہیں یہ تیرے بیٹے ہیں دونوں، یہ مناظرہ کر رہے ہیں، ان کے دلائل سنو، ان کو پھر بتاؤ، کسی ایک کے حق میں فیصلہ دو۔ اسماء بنت امیس نے دونوں کی گفتگو سنی، گفتگو کے بعد فرماتی ہیں سنو، اب جج کی گفتگو سنیں۔ سید اسماء فرماتی ہیں میں نے جعفر طیار کے ساتھ بھی کچھ دن گزارے ہیں، ابوبکر صدیق کے ساتھ بھی میں نے کچھ دن گزارے ہیں، میں نے جعفر طیار جیسا جوان زندگی میں نہیں دیکھا اور ابوبکر صدیق جیسا بزرگ میں نے جوان میں نہیں دیکھا۔ جوانوں میں نے جعفر طیار جیسا کسی کو نہیں دیکھا، ایسا شیر، ایسا بہادر، ایسا جریر، ایسا جرأت مند۔ اور بزرگوں میں ابوبکر صدیق جیسا بزرگ متقی پرہیزگار میں نہیں دیکھا۔